السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ماوراز لرننگ ہب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مستنصر حسین تارڑ کے ایک بہت ہی مشہور سفر نامے پر، جس کا عنوان ہے موول کعبہ شریف۔ مستنصر حسین تارڑ 1 مارچ 1939 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اردو کے ممتاز سفر نامہ نگار، ناول نگار، کالم نگار اور پی ٹی وی کے مقبول میزبان ہیں۔ وہ 1971 میں نکلے تیری تلاش میں سے اپنے ادبی سفر کا آغاز کر کے اردو میں جدید سفر نامے کے بانی بنے۔ بہاؤ اور راکھ جیسے شاہکار ناولوں سمیت ان کی دیگر تحریریں ان کے گہرے مشاہدے اور منفرد انداز بیاں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ موول کعبہ شریف ان کا ایک مشہور سفر نامہ ہے۔ ان کے ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، پی ٹی وی ایوارڈ اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مستنصر حسین تارڑ پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ادیب ہیں۔ 2003 میں ان کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، جس کا احوال انہوں نے 2007 میں شائع ہونے والے سفر نامے موول کعبہ شریف میں بیان کیا۔ یہ سفر نامہ 464 صفحات اور 55 ابواب پر مشتمل ہے، اور اردو کے سفر ناموں کی روایت میں یہ یقیناً ناقابل فراموش سفر نامہ ہے۔ ان کا اسلوب روایتی حج کے سفر ناموں سے یکسر مختلف نظر آتا ہے۔ روایتی سفر ناموں میں جذبات نگاری اور حقیقت کا اثر ملتا ہے، مگر اس سفر نامے کی خصوصیت اور انفرادیت یہ ہے کہ مستنصر حسین تارڑ نے جو محسوس کیا اس کو ایک خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ تارڑ صاحب نے اپنے سفر نامے کے اکثر ابواب میں مشہور شعراء مثلاً غالب، شاہ حسین اور بلے شاہ کی معروف مصروں سے ان کے عنوانات رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیر مہر علی شاہ، حسرت اور خورشید رضوی کی خوبصورت نظم بھی اپنے سفر نامے میں شامل کی ہے، اور اس سفر نامے کی خوبصورتی میں 4 چاند لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جگہ جگہ قرآنی حوالہ جات کا استعمال کیا ہے، اور بہت سے مقامات پر تارڑ صاحب مکالماتی انداز اپناتے ہیں۔ فلیش بیک کی تکنیک کا بھی بھرپور استعمال کیا ہے۔ اس مقدس سفر پر جانے سے پہلے انہوں نے حج سے متعلق بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی مطالعہ کیا۔ بالخصوص 2 کتابوں کا ذکر انہوں نے کیا۔ پہلی کتاب محمد رفیق ڈوگر کی الامین ہے، اور دوسری ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب جو حج سے متعلق ہے اس کا مطالعہ کیا اور حج کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تارڑ صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ اپنے سفر نامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور اپنائیت سے ان کے لیے بابا اور سجن کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ تارڑ صاحب نے مصنوعی عقیدت سے کام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا وہ اپنی تحریر میں پیش کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ طواف کے دوران اپنی کیفیات اور اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا، اور غار حرا تک پہنچنے کی ناکام کوشش کے بارے میں بھی بیان کیا۔ انہوں نے اپنے لفظوں سے اس سفر نامے کی بڑی خوبصورت منظر کشی کی، نیز یہ ایک سچا اور حقیقت پر مبنی سفر نامہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب کے سماجی حالات کی بھی منظر کشی کی، جن حالات پر عام انسان کی نظر نہیں جاتی، تارڑ صاحب نے اس پر بھی بات کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔